بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب موبائل فون نہیں تھے اور ٹیلی فون بھی کسی کسی کے گھر میں ہوتا تھا۔ ہمارے گھر فون لگا ہوا تھا جبکہ سعدیہ کے گھر ٹیلی فون نہیں تھا۔ سعدیہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی اور اکثر ٹیلی فون کے بہانے ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ کبھی اس کو کہیں فون کرنا ہوتا تھا، کبھی اس کا کوئی فون آ جاتا تھا۔ ہم پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کو بلا لیا کرتے تھے، مگر ہر بار جب بھی کوئی فون آتا سعدیہ ہنس ہنس کر باتیں کرتی اور اس دوران اس کو اپنا اور کسی دوسرے کا خیال نہ رہتا۔ وہ یہ بھی نہ سوچتی کہ ہم پڑوس والے اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ سعدیہ کے والدین کی آپس میں نہیں بنتی تھی، وہ ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، اس وجہ سے اولاد پر صحیح توجہ نہیں دے پاتے تھے۔ دراصل سعدیہ اپنے گھر کے ماحول سے اکتائی ہوئی اور مایوس تھی۔ وہ بارہا مجھ پر اپنے احساسات کا اظہار کر چکی تھی، کہتی تھی تم کتنی خوش قسمت ہو، تمہارے پاس آ کر مجھے بڑا سکون ملتا ہے، دل کرتا ہے تمہارے گھر رہ جاؤں، تمہارا گھر تو جنت ہے، ایک میرا گھر ہے جہاں ہر وقت امی اور ابو کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، انہوں نے تو گھر کو جہنم بنا رکھا ہے، دل چاہتا ہے کہیں بھاگ جاؤں۔ ایک دن سعدیہ کا فون آیا، میں نے اس کو اپنے گھر کی کھڑکی سے اشارہ کر کے بتایا کہ تمہارا فون آیا ہے۔ وہ دوڑی ہوئی آئی، فون پر کسی نے اس سے نہ جانے کیا کہا کہ وہ رونے لگی۔ امی باورچی خانے میں تھیں اور میں اپنے کمرے میں جہاں فون برآمدے میں رکھا ہوا تھا۔ میں اچانک اپنے کمرے سے نکلی تو سعدیہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ سعدیہ کو کس نے ایسی کیا بات کہہ دی جو وہ فون سنتے سنتے رونے لگی ہے۔ جب اس نے ریسیور رکھ دیا تو میں اس کے پاس گئی اور پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی میں بہت بد نصیب ہوں، اپنے گھر کے ماحول سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے زہیب کا سہارا لیا تھا، اس نے بڑے وعدے کیے تھے کہ تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن آج اس نے اپنی منگیتر سے شادی کر لی ہے۔ میں نے اپنا سب کچھ اس پر قربان کیا اور اس موڑ پر آ کر زہیب نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ مجھ کو سعدیہ پر بڑا رحم آیا، اس کے آنسو پوچھے، تسلی دی اور پانی پلایا۔ یہ بھی ڈر تھا کہ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے امی مجھے نہ دیکھ لیں، کیونکہ جب وہ فون سننے آتی تھی ہم اس سے لا تعلق سے رہتے تھے۔ زہیب اور سعدیہ کا قرب کس حد تک تھا یہ تو خدا ہی جانے، مگر سعدیہ پر زہیب کی بے وفائی کا گہرا اثر ہوا اور وہ بیمار پڑ گئی۔ تاہم میرے علاوہ اس نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ سعدیہ کو عجیب سے دورے پڑنے لگے، کافی علاج ہوا لیکن اچھی نہ ہو سکی۔ لوگوں کی زبان کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی کہتا لڑکی کی شادی جلد کر دینی چاہیے، کوئی کہتا کہ جنوں کا سایہ ہے۔ آخر اس کی ماں اس کو لاہور لے گئی جہاں سعدیہ کی بڑی بہن کا گھر تھا۔ جب 2 ماہ کے بعد سعدیہ اور اس کی ماں واپس گھر لوٹ آئیں تو اب سعدیہ کافی سنبھل چکی تھی۔ وہ ہمارے گھر بھی آئی، پہلے سے بہتر اور پر امید نظر آتی تھی۔ اس کے آتے ہی پھر وہی پرانا سلسلہ چل پڑا۔ ہمارے یہاں فون آتا، میں کھڑکی سے اشارہ کرتی تو وہ دوڑی ہوئی آ جاتی۔ ابو اور بھائی گھر سے باہر ہوتے، صرف میں اور امی ہوتے تھے، اس لیے وہ بے دھڑک چلی آتی تھی۔ اس دفعہ کچھ اور معاملہ تھا۔ سعدیہ اب کسی اور لڑکے سے شادی کی باتیں کرتی تھی۔ فون اکثر آتا تھا تو سعدیہ اس کو یہی کہتی تھی کہ تم میرے گھر آ جاؤ اور میرے والدین کو کہو کہ وہ شادی کی تاریخ دیں۔ ہماری امی نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو ان کو بہت غصہ آیا اور ایک دن امی نے سعدیہ کی اماں سے یہ بات کہہ دی کہ تمہاری بیٹی کسی لڑکے سے شادی کی باتیں کرتی ہے، کیا یہ بات تمہارے علم میں ہے؟ وہ بولیں ہاں، یہ کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر نہ لڑکا میں نے دیکھا ہے اور نہ سعدیہ کے ابو نے، مگر اس لڑکی کی ضد ہے کہ اقبال سے ہی شادی کرنی ہے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سعدیہ کے والدین نے شادی کے لیے ہاں تو کر دی، مگر اب وہ چپ چپ ہی رہتے تھے کیونکہ لڑکا ابھی تک ان کے سامنے نہیں آیا تھا۔ ظاہر ہے جب تک لڑکا دیکھا نہ ہو اطمینان کیسے آتا۔ وہ عجیب تذبذب کی کیفیت میں تھے۔ ادھر سعدیہ کہتی تھی کہ لڑکا صرف ایک بار آئے گا، بس شادی کے وقت۔ اس بات کا دکھ اس کے والدین کو بہت تھا کہ لڑکا پہلے کیوں نہیں آ سکتا، صرف شادی کے وقت ہی کیوں آئے گا۔ ہم بھی سوچتے تھے کہ کیسی عجیب شادی ہوگی
کہ لڑکا صرف بیاہ کے وقت آئے گا۔ سعدیہ کا پورا گھر بے سکون تھا، صرف اکیلی سعدیہ ہی خوش تھی، باقی سارے لوگ گم سم سے تھے۔ ایک دن اقبال کا فون آیا کہ سعدیہ، میں نے تمہارے والدین کے دفتر میں فون کر کے شادی کی تاریخ لے لی ہے۔ اس دن تو اس لڑکی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شادی کی تیاری کا مرحلہ آیا۔ یہ مرحلہ بھی اکیلی سعدیہ طے کر رہی تھی۔ اکیلی ہی بازار جاتی، اپنے لیے کپڑے، چیزیں اور دیگر خریداری کرتی۔ گھر والے اس کے کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹا رہے تھے، وہ پھر بھی بہت خوش نظر آتی تھی۔ مجھے کہتی، کم از کم اس جہنم سے نجات مل جائے گی، میں جلد از جلد اس گھر سے دور جانا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی شادی کے جوڑے ہمارے گھر لے کر آئی۔ امی نے اس پر ترس کھا کر کچھ دوپٹے رکھ لیے اور مجھے کہا کہ اس کے دوپٹوں پر گوٹا لگا دوں۔ یہ اکیلی سارا کام کر رہی ہے۔ میں نے اس کے دوپٹوں پر کناری لگائی اور کچھ کپڑوں کی تیاری میں اس کی مدد کی۔ والدین کو بہت دکھ تھا، بھائی بھی چپ تھے کہ جس لڑکے کو نہ انہوں نے دیکھا، نہ یہ پتہ کہ اس کا خاندان کیسا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، سعدیہ نے اس سے شادی کے لیے ضد پکڑ لی تھی۔ آخر اپنی بات ان سے منوا ہی لی۔ باپ بھائی بار بار کہتے تھے، ایک بار لڑکا نکاح سے قبل ہم سے مل لے، مگر ان کو یہی جواب ملتا تھا کہ مجبوری ہے، وہ نہیں آ سکتا، بس شادی کے وقت ہی آ سکے گا۔ بالآخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ سعدیہ کی بہن لاہور سے آ گئی، پاس پڑوس کے چند لوگوں کو بھی بلایا گیا۔ تاہم یہ شادی چپ چپ ہو رہی تھی، نہ کوئی ڈھولک نہ خوشی۔ دلہا کو جمعرات والے دن اپنے چند دوستوں کے ساتھ آنا تھا اور جمعے کو بارات کے ساتھ سعدیہ نے رخصت ہو جانا تھا کہ بدھ والے دن فون آ گیا، آپ لوگ ٹھہر جائیں، یہ شادی سوچ سمجھ کر کریں۔ یہ دلہا کے بڑے بھائی کا فون تھا۔ شام کو اقبال کا بھائی آ گیا اور اس نے ہنگامہ کر دیا کہ یہ شادی کیسے ہوگی جب کہ میرے بھائی نے اپنی بہن کا زیور چوری کیا ہے، ہم نے اس پر چوری کا کیس کیا ہوا ہے، وہ مفرور ملزم ہیں۔ یہ ساری باتیں سعدیہ کے والد سر نیچا کر کے سنتے رہے۔ اگلے دن پولیس دروازے پر کھڑی تھی۔ کسی نے پولیس کو مطلع کر دیا کہ اقبال جو مفرور ملزم ہیں، اس کی اس گھر میں آج شادی ہے اور وہ آنے والا ہے، لہٰذا اس کو گرفتار کر لو۔ پولیس نے آ کر سعدیہ کے والد سے کہا، دلہا کو ہمارے حوالے کر دو، ہم نے اس کو تھانے لے جانا ہے۔ انکل نے جواب دیا، وہ آئے تو صحیح، ابھی وہ آیا ہی نہیں اور نہ ہی ہمیں اس کے حالات پتہ ہیں کہ دراصل معاملہ کیا ہے۔ سعدیہ کے گھر میں ایک ہنگامہ مچ گیا، جیسے کوئی مر گیا ہو۔ ماں سکتے میں بیٹھی تھی اور بھائی سوچ رہے تھے کہ والد نے بغیر سوچے سمجھے بیٹی کے کہنے میں آ کر ہاں تو کر دی ہے، مگر اب کیا کریں۔ کچھ محلے کے شریف لوگ اکٹھے ہو کر تھانے گئے اور انہوں نے انسپکٹر کو کہا کہ آپ پولیس لڑکی والوں کے دروازے سے ہٹا لیں، جب ملزم آئے گا تو ہم خود آ کر آپ کو بلا لیں گے، مگر ابھی خدا کے لیے ان بیچاروں کے گھر کے دروازے پر پولیس کو نہ بٹھائیں، کیونکہ شادی میں ان کے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ پولیس والوں نے ان کی یہ بات مان لی اور وہ وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ اپنے آدمی سادہ کپڑوں میں ان کے گھر کے ارد گرد تعینات کر گئے۔ جمعرات کو اقبال اپنے 2-4 دوستوں کے ہمراہ دلہن کے گھر آ گیا۔ سعدیہ کے والد نے اس کو بتایا کہ پولیس آئی تھی، ہماری بنی بنائی عزت خراب ہو گئی ہے، محلے والے الگ باتیں بنا رہے ہیں، ادھر دلہن کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ گھر والوں نے دلہن کو سمجھایا کہ اب بھی وقت ہے، تم انکار کر دو، ہم اقبال کو جواب دے دیں گے، کیونکہ اقبال نے یہی کہا ہے کہ اگر دلہن اس شادی پر راضی ہے تو میں دلہن لے کر جاؤں گا، اگر وہ انکار کر دے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ سعدیہ نے اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور کہا کہ اقبال قاتل ہے یا مجرم، وہ جیسا بھی ہے مجھے منظور ہے، اگر آپ لوگوں نے میری شادی اقبال سے نہ کی تو میں خود ہی اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ گھر والوں کے لیے یہ بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اب تو لڑکی دلہن بن چکی تھی، لہٰذا انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ جو یہ لڑکی چاہتی ہے وہی کرو، اگر اس کا یہی فیصلہ ہے تو خود بھگتے گی۔ جلدی جلدی اقبال کا نکاح سعدیہ سے پڑھا دیا گیا۔ اس رات پولیس نہ آئی، شاید پولیس بھی چاہتی تھی کہ لڑکی والوں کی عزت رہ جائے اور یہ شادی ہو جائے،
تو اگلے دن اقبال کو گرفتار کر لیں گے۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس والوں نے اس رات انکل کے گھر کے گرد پہرا دیا۔ اگلے دن جب اقبال سعدیہ کو لے کر رخصت ہونے لگا تو پولیس آ گئی۔ سعدیہ کو والدین کے گھر رہنے دیا گیا اور پولیس اقبال کو لے کر چلی گئی۔ اس بات سے جہاں گھر والوں کو بہت صدمہ ہوا اور ان کی رسوائی بھی خوب ہوئی، وہاں سعدیہ کو کیا ملا؟ کیونکہ وہ دن اور رات اور آج کا دن وہ ابھی تک اپنے والدین کے گھر ہے۔ اقبال کو عمر قید ہو گئی اور وہ پھر بھی سعدیہ کو ودا کرنے نہ آیا۔ سعدیہ اس سے جیل میں ملاقات کرنے جاتی تھی۔ یہ انوکھی محبت تھی کہ سب کچھ سہ کر بھی اقبال سے محبت کرتی رہی اور اس کا انتظار کرتی رہی۔ نہ جانے سعدیہ کا یہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح، مگر اس کو اس شادی کی سخت سزا بھگتنی پڑی۔ وہ گھر جس کو وہ دوزخ سمجھتی تھی اور جس جہنم نما ماحول سے وہ چھٹکارا پانا چاہتی تھی، وہ چھٹکارا پھر بھی اس کو نہ مل سکا، اور شادی کے بعد وہ ایک دن کے لیے بھی اس گھر سے جا نہ سکی اور نہ ہی اپنے ماحول سے نجات پا سکی۔ قدرت کے فیصلے بھی کس قدر اٹل ہوتے ہیں کہ انسان ان کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔